اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رحمت بھری حکایات۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی ایک فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم بزرگان دین کی سیرت، ان کے حالات اور ان کے فرامین، ان کے اقوال الحمدللہ عز و جل یہ شامل کرتے ہیں۔ آئیے آج بھی کچھ اسی طرح سے کچھ فرامین بھی سنیں گے اور کچھ بزرگان دین کی سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والے نکات بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے ہی پیارے اور مشہور بزرگ ہیں۔ آپ اپنے زمانے میں اہل شام کے بہت بڑے بزرگ، فصیح و بلیغ واعظ اور عالم تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور گورنری اور دور خلافت میں، ان دونوں اوقات میں ان کے مصاحب رہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو اپنا کاتب مقرر کیا اور آپ ہی نے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ لہٰذا اب یہاں ایک بات اگر ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں تو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خلیفہ ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا۔ اور پھر جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مشورہ یہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے کے متعلق، اب آپ غور فرمائیں کہ یہ کیسے پیارے اور بہترین بزرگ کہ ان کے مشورے پر جب عمل کیا گیا تو پھر ایسا خلیفہ مسلمانوں کو نصیب ہوا کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر 30 سال اپنا دور خلافت چلایا، اور پھر الحمدللہ عز و جل آپ نے اپنے خلافت کی جو بنیاد رکھی تھی نا، وہ روحانیت پر رکھی تھی، اور اللہ پاک کی رحمت سے ایسی خلافت آپ نے کی کہ فرمایا جاتا ہے کہ ہر جگہ پر امن و امان، سکون ہی سکون اور شانتی ہی شانتی تھی۔ اللہ پاک حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لہٰذا یہاں ایک بات جو ہے نا وہ سیکھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ جب ہم سے کوئی مشورہ لے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا ہی مشورہ دیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی طاق میں نہ رہیں۔ کیا عجب کہ ہمارا یہ مشورہ دینا اور اچھا مشورہ دینا، جس طرح حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مشورہ دیا تھا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو کارنامے کیے، رب کی رضا والے کام کیے، اور اللہ پاک نے دین کی اتنی بڑی ان سے جو خدمت لی، اور پھر پوری خلافت کا انہوں نے جو معاملہ تھا وہ سنبھالا، یقیناً یہ ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ثواب جاریہ رہا۔ تو جب بھی ہم کسی کو مشورہ دیں، ہم اس فکر میں نہ لگے رہے کہ اگر میں کسی کو مشورہ دوں، کسی کو ایڈوائز دے دوں، تو اگر وہ اس پر عمل کر لے تو ہو سکتا ہے اس کا نام ہو جائے گا، اس کی ترقی ہو جائے گی، وہ آگے بڑھ جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ ایسا نہیں، بلکہ جب کوئی اچھا کام ہو یا معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہو اور اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے
بنانے، اس کے پیسفل کے لیے اگر کوئی ورک کیا جا رہا ہو تو کوشش کریں کہ رب کی رضا کے لیے، اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم اپنی انانیت کو چھوڑ کر کے اچھا مشورہ دیں۔ کیا عجب کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مشورے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور پھر کوئی ایسا شخص اس طرح کا کام کرنے والا سامنے آ جائے کہ وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن سکتا ہو۔ بہرحال آئیے ہم پھر حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق مزید کچھ اور جو ہے نا معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ قبیلہ کندہ میں 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک بارش برساتا اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1 رجا بن حیوہ، نمبر 2 عبادہ بن نسی، اور نمبر 3 عدی بن عدی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ نعیم بن سلامہ کہتے ہیں کہ ملک شام میں ایسا کوئی شخص نہیں جس کی اتباع مجھے حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ پسند ہو۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہ ایک بڑی ہی پیاری اور خوبصورت جو ہے نا وہ خاصیت ہے حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ اللہ پاک نے کیسی اسپیشلٹی ایک آپ کو عطا فرمائی کہ نعیم بن سلامہ کہتے ہیں کہ ملک شام میں، آپ دیکھیں کہ شہر کی بات نہیں کی جا رہی ہے، نہ کسی محلے کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ پورے ایک ملک کی بات کی جا رہی ہے، اور آپ فرماتے کہ پورے ملک شام کے اندر رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص مجھے نظر نہیں آتا کہ جن کو میں فالو کروں۔ تو اب ہم اپنے آپ پر غور کر لیں کہ کیا ہمارے اندر اس طرح کے اخلاق ہیں کہ لوگ ہمیں فالو کرنا چاہتے ہوں، یا ہمارے اندر اس طرح کی کیفیت کے عملی طور پر، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کہ اپنے کیریکٹر کو ہم ڈیولپ کرنے کی، اس کو اچھا بنانے کی، یہ کہاں ہم کوشش کرتے ہیں، کس قدر ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتنا پیارا وصف ہے حضرت رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ پورے ملک شام میں جو ہے نا آپ کی اتباع کرنے کے لیے، آپ کو فالو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں نگیٹیو سوچتے ہوں۔ ہاں، سامنے بیٹھے ہیں، مسکرا کر گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹائم پاس بھی کر لیا، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات یا ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پیٹھ پیچھے ہماری برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ غیبت ہوگی ان کے لیے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ بات ہم اپنی کر رہے ہیں کہ میرے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے کہ لوگ جو ہے میری اتباع کریں، اور اتباع اس لیے بھی نہیں کروانی کہ میرے فالوورز بڑھ جائیں، میرے چاہنے والے بڑھ جائیں اور میری شہرت ہو جائے، میں بڑا مشہور ہو جاؤں، اس کے لیے نہیں، بلکہ رب کی رضا کے لیے۔ چونکہ بات یہی چل رہی ہے کہ ہم اللہ پاک کی رضا والے کام جب کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے لوگوں کو جس کو وہ پسند فرماتا ہے، دنیا ان کو فالو کرنے لگ جاتی ہے۔ اب آپ دیگر بزرگان دین کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی اتباع کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی اتباع کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی اتباع کرنے والوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو آپ دیکھ لیجئے، دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے، ان کو فالو کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو ہم جو بھی کام کریں رب کی رضا کے لیے کریں، لیکن ایک فکر آخرت والی اگر بات کی جائے تو پیارے FGN چینل کے ناظرین، شاید ہماری خود کی اولاد یا ہمارے گھر والے ہو سکتا ہے کہ ہم کو فالو نہ کرنا چاہتے ہوں، وہ ہمارے عادتوں کو یا ہمارے اطوار کو، ہماری ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر کے وہ ہمارے گھر کے لوگ بھی نہ بدظن ہو جاتے ہوں گے کہ یار کیسا آدمی ہے یہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اچھے کام کریں، اپنے کیریکٹر کو ایسا بیلڈ کریں کہ ایسا ڈیولپ کیا جائے کہ لوگ جو ہے ہماری اتباع کرے، ان معنوں میں کہ ایک عاشق رسول ہونے کے اعتبار سے کہ ہماری سنت پر عمل کا انداز، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے مینرز اتنے بہترین ہونے چاہیے کہ جب ہم کسی راستے سے گزرے نا تو اے کاش کہ کوئی کہے کہ دیکھو یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں۔ مزید آئیے اور کچھ باتیں اپنے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ابو اسامہ کہتے ہیں کہ ابن عون رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جب اپنے پسندیدہ لوگوں کا ذکر کرتے تو حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ سہیل قطعی بیان کرتے ہیں کہ ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا قاسم بن محمد، حضرت سیدنا محمد بن سیرین اور حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر مسلمانوں میں عظمت والا کوئی انسان نہیں پایا۔ اسمعی کہتے ہیں کہ ابن عون نے فرمایا میں نے 3 اشخاص ایسے دیکھے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ عراق میں حضرت سیدنا محمد بن سیرین، حجاز میں حضرت سیدنا قاسم بن محمد اور شام میں حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، میں دوبارہ پھر اسی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو ہم ایسا عاشق رسول بنائیں، اللہ کا نیک ایسا بندہ ہم بنانے کی کوشش کریں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جس سے اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں، اور جب دنیا ہمیں دیکھے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ان کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ چند ایک انٹروڈکشن کے طور پر ہم نے چند یہ باتیں سنی، اور یہ بڑی ہی پیاری شخصیت 112 سنہ ہجری بمطابق 730 سنہ عیسوی میں اس دار فانی سے پردہ فرما گئے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب آئیے ہم آج کے اپنے اس پروگرام میں حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ فرامین انشاء اللہ عز و جل شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ اسلام کتنا حسین ہے اور ایمان اسے مزین کرتا ہے، یعنی مزید اسے خوبصورت بنا دیتا ہے، اسے آراستہ کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایمان کتنا حسین ہے اور تقوی اسے مزین کرتا ہے۔ جی ہاں، تقوی جو ہے نا، یہ اس کی اگر کیٹیگریز کو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی، لیکن ایک تقوی کا جو کم سے کم ایک درجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب کی نافرمانی والی باتوں سے بچانے کی کوشش کرے، یعنی گناہ سے بچنا بھی یہ ایک قسم کا تقوی ہے۔ مزید اس کے علاوہ بندے کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے بزرگان دین نے جن باتوں کو ارشاد فرمایا، سب سے پہلے تو قرآن کریم سے اس کی معلومات حاصل کی جائے کہ تقوی کے متعلق رب کائنات عز و جل نے کیا ارشاد قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ دوسرا یہ کہ حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کن باتوں کو ارشاد فرمایا کہ ان پر عمل کیا جائے تو تقوی حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ تقوی کو اگر دیکھا جائے تو انسان کے جسم کے جو باڈی پارٹس ہیں، ان باڈی پارٹس کو ظاہری اعتبار سے بھی، جو انٹرنل آرگنس ہیں ہمارے، ان میں جو سب سے ایک اہم چیز ہے اور وہ ہے انسان کا دل۔ اور انسان کا دل یہ انٹرنل آرگن تو ہے، لیکن یہ ایک ایسا آرگن ہے کہ انسان کے اعمال جو ہے نا، یہ بہت سارے اس کے دل کے اعتبار سے ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ نیت جو ہے نا، یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو اب آپ کا جو ارادہ ہے، آپ کی جو نیت ہے، اس کے اعتبار سے جو ظاہری اعتبار سے آپ کر رہے ہو، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے دل میں نیت کس طرح کی، اور باطنی اعتبار سے بھی جو آپ کا عمل ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ چھپ کر آپ عمل کر رہے ہو، تب بھی جو ہے نا، یہ دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اس وقت نیت کیا ہے۔ بہرحال تقوی جو ہے نا اختیار کرنا چاہیے، اور آپ نے کتنی پیاری باتیں یہاں اپنے اس قول کے اندر ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک کو دوسرے سے جو ہے نا وہ ریلیٹڈ قرار دیا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اسلام کتنا حسین ہے، اور واقعی بڑا حسین ہے، اور اس کو جو مزین کرنے والی چیز ہے، اس کو مزید جو خوبصورت بنانے والی چیز ہے، وہ ہے ایمان۔ اور ایمان بندے کا جتنا مضبوط ہوگا، وہ اس کے اسلام کو، وہ اس کے دین کو، وہ اتنا مضبوط اور خوبصورت بناتا ہے۔
اور ایمان کو جو خوبصورت بنانے والی چیز ہے وہ ہے بندے کا تقوی۔ اب تقوی کو اگر ہم تھوڑا سا مزید اور سمجھنے اور ایکسپلینیشن کے ساتھ، اگر تھوڑا سا ایک شارٹ ایکسپلینیشن کے ساتھ اگر چلیں تو تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو رب کی نافرمانی والی باتیں کرنے سے بچائے، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، اپنی زبان سے چغلی نہ کرے، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہے، اپنی زبان سے کسی کا دل نہ توڑے، ایسی باتیں نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو، ٹھیس پہنچتی ہو۔ تو اپنی زبان کو حتی الامکان کوشش کرے کہ آپ بچانے کی کوشش کریں ان باتوں سے جو رب کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ اور زبان کی اہمیت کے حوالے سے ایک روایت اگر میں آپ کو بتاؤں تو دعوت اسلامی انڈیا کا جو پبلش ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ، یہاں سے ایک چھوٹا سا مختصر سا رسالہ ہے، چھوٹی سی بکلیٹ ہے، وہ شائع ہوئی ہے، اور اس رسالے کا نام ہے ایک چپ سو سکھ۔ اس کے اندر اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں زبان کی احتیاط کے حوالے سے چپ رہنے کے فضائل الحمدللہ عز و جل یہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک جنرل نالج کے اعتبار سے بھی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں آپ کے کچھ بچے آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ والد محترم، ابا جان، ہم سب آپس میں بات کر رہے ہیں اور آپ یہاں خاموش بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہم سے بات کریں، ہمیں کچھ بتائیں، ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ تو حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب کو جمع کر لیا جائے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بچوں کی تعداد آپ کی حیات ظاہری میں ہی جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ سب کو جمع کیا جائے، تو آپ کے بیٹے بیٹی، آپ کے پوتے پوتی، آپ کے نواسے نواسی، یہ سب ملا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کی تعداد اس وقت 40,000 کی ہو چکی تھی۔ اور ان 40,000 کے مجموعے میں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ظاہر ہے FGN چینل کے ناظرین، ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، اور پھر یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے۔ تو حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جو ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے والد ہیں، باپ ہیں، آپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے کہ اے آدم گفتگو کم کرنا، اے آدم گفتگو کم کرنا، کب تک؟ اس وقت تک جب تک تم دوبارہ میرے قرب یعنی جنت میں داخل نہ ہو جاؤ۔ FGN چینل کے ناظرین، اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں نا، یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ امپاسبل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ گفتگو کم کی جائے۔ تو اب ہم غور کریں کہ ہمیں جو ہے نا یہ قطعی طور پر نہیں بتایا گیا کہ تم جنتی ہو چکے ہو، ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤ گے، لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ اپنی زبان کو گناہوں سے بچایا جائے۔ اسی طرح اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کو دیکھنے سے بچائیں کہ جن کے دیکھنے سے رب کی نافرمانی ہوتی ہے، بے پردہ عورتوں پر نظر نہ ڈالیں، فلمیں ڈرامے نہ دیکھے جائیں، اس کے علاوہ حرام چیزوں سے جس کو اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان پر اپنی نظر نہ ڈالیں۔ جی ہاں، نظر جو ہے نا، فرمایا جاتا ہے کہ یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، یعنی ایک ایسا تیر ہے نظر کہ زہر میں بجھا ہوا جو تیر ہوتا ہے نا، اگر کسی کو لگ جائے تو ایک تو تیر کا زخم اور دوسرا اس کے جسم کے اندر جو ہے نا زہر پھیل جائے گا۔ تو اسی طرح یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے ان تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے۔ جب نظر کسی پر پڑ جاتی ہے تو پھر بندے کے دل کی کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ دونوں کے لیے کہا گیا کہ ایک اور آیت میں رب نے ارشاد فرمایا مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، لہٰذا مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے۔
لہٰذا ایمان کو جو مزین کرنے والی چیز ہے، اس کو خوبصورت بنانے والی چیز ہے، وہ ہے تقوی۔ لہٰذا یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ایک تو یہ کہ زبان کی حفاظت اور دوسرا آنکھوں کی حفاظت۔ اس کے علاوہ باڈی کے اور بھی پارٹس ہیں ہمارے کہ جس سے گناہ ممکن ہے، لہٰذا ان پر بھی ایک ایک پارٹ پر غور کیا جائے اور اپنے ایمان کو مزین کرنے کے لیے تقوی کو اختیار کیا جائے۔ اور آج کے دور میں فی زمانہ چونکہ دولت ہر ایک کو ایک کامن سی بات ہے کہ بڑی اچھی لگتی ہے، آدمی کمانا چاہتا ہے، پیسے والا ہونا چاہتا ہے، دولت مند ہونا چاہتا ہے، لیکن فکر کرنی چاہیے کہ یہ پیسہ حلال طریقے سے میں حاصل کر رہا ہوں یا کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام کی آمیزش میرے رزق کے اندر ہو رہی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی حرام لقمے سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت سارے اچھے اعمال کر رہے ہوں اور پیٹ میں ایک ایسا لقمہ ہمارے چلا جائے کہ وہ سب کو جو ہے نا برباد کر کے رکھ دے۔ اور جب بندہ پیٹ میں اپنا لقمہ ڈالتا ہے نا حرام کا، تو نہ اس کی عبادت قبول کی جاتی ہے، نہ اس کے فرض قبول ہوتے ہیں، نہ اس کے نفل قبول ہوتے ہیں، اور اسی حالت میں اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کہ جب اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو تو اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اپنے ان باڈی پارٹس کے اوپر کہ جس سے زیادہ تر گناہ ممکن ہے، جیسے آنکھ، کان، زبان، پھر اسی طرح پیٹ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پیر ہیں، اس کے علاوہ اگر انٹرنل اگر بات کی جائے تو بالخصوص اپنے دل کی کیفیت پر کنٹرول رکھنا چاہیے کہ نیتیں اچھی ہونی چاہیے۔ اور بندہ جب نیتوں میں فطور پاتا ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنی نیت کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا کہ اچھی نیت کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے، اور بندے کے دل میں جب بری نیت پیدا ہوتی ہے نا تو پھر دنیا کے اندر اسے کچھ ملے یا نہ ملے، آخرت میں تو پھر اسے بربادی ہی بربادی ملے گی۔ لہٰذا وہ کہا جاتا ہے نا کہ محاورتاً کہا گیا، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا۔ لہٰذا اپنی نیت کو درست کریں، دونوں جہاں میں بہترین نعمتیں پائیں۔ یقیناً اللہ پاک رزاق ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے بہت کچھ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آئیے مزید آپ کے اس قول کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ اسلام کتنا حسین ہے اور ایمان اسے مزین کرتا ہے، اور ایمان کتنا حسین ہے اور تقوی اسے مزین کرتا ہے، اور تقوی کتنا حسین ہے اور علم اسے زینت دیتا ہے۔ تو تقوی حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ علم بھی حاصل کرے۔ اور یاد رکھیے، علم کے بغیر پھر تقوی کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی ہم جو یہ سن رہے ہیں انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک علمی بات ہی سن رہے ہیں، اگر علم نہیں ہوگا تو پھر تقوی کا پتہ نہیں چلے گا، اعمال کا پتہ نہیں چلے گا، رب کی رضا کا پتہ نہیں چلے گا، اس کی ناراضگی کا پتہ نہیں چلے گا، نہ سنت کا پتہ چلے گا، نہ کسی اور چیز کا پتہ چلے گا۔ تو تقوی کو جو مزین کرنے والی، اس کو خوبصورت جو بنانے والی چیز ہے وہ ہے علم۔ لہٰذا اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو علم والا ضرور بنانے کی کوشش کریں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، علم کتنا حسین ہے اور بردباری اسے آراستہ کرتی ہے۔ یعنی کہ اب علم حاصل کرنے میں یا پھر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا پھر یہ کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے اگر زندگی کے اندر کچھ آزمائشوں کا سامنا ہو تو بردباری سے کام لیا جائے، یعنی برداشت ہونا چاہیے، صبر کیا جائے، اور پھر یہ کہ رب کی رضا پر راضی رہنے والا ذہن ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر علم حسین ہے، لیکن علم کو مزید جو ہے نا خوبصورت اور اسے زینت دینے والی جو چیز ہے نا وہ ہے برداشت کرنا، آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کے اندر پیشنس ہیں اور آپ برداشت کرنے کی کیفیت رکھتے ہیں، برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ آزمائشوں کو کراس کر کے جب آگے نکلیں گے تو رب کریم نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر دشواری کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ پاک نے 2 مرتبہ جو ہے نا آسانی کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، تو اپنے آپ کو برداشت کرنے کی طرف لے کر آئیں اور کنٹرول کریں، بے صبرے نہ ہو جائیں، جلد بازی میں مبتلا نہ ہو جائیں، ادھم نہ مچائیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، جلدی رزلٹ کی چکر میں نہ پڑیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپ کا تقوی ہے، تقوی کو علم مزین کر رہا ہے اور آپ کے علم کو بردباری یہ انشاءاللہ
مزین کرے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بردباری میں کتنا حسن ہے اور نرمی اسے زینت بخشتی ہے۔ لہٰذا بردباری یعنی کہ جب آپ برداشت کرتے رہو گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ غصہ بھی آ جاتا ہے، تو غصے میں بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا بردباری جو ہوتی ہے نا، اس کو خوبصورت جو بنانے والی چیز ہے وہ ہے نرمی۔ تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں، چڑچڑاپن نہ ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے نا وہ غصہ کرنے والی کیفیت نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ نا وہ کہتے کہ بھائی ہم ہیں ہی ایسے، ہمیں نا برداشت ہی نہیں ہوتا، ہم غلط نہیں دیکھ سکتے، ہم غلط سن نہیں سکتے، ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا منہ پر بول دیتے ہیں۔ تو بھائی ایسا تھوڑی ہے کہ آپ دنیا کے اندر آپ اکیلے انسان تھوڑی ہو کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو صبر بھی کرتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں اور نرمی اختیار کرتے ہیں، اور بندہ جب نرمی اختیار کرتا ہے نا تو اس کے گھر، اس کے خاندان، اس کے قبیلے کے اندر بہت سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ لہٰذا نرمی اختیار کرنے والے لوگ یقیناً خوشی کے ساتھ رہتے ہیں، بھلے ہی تھوڑی دیر کے لیے آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جو جلد بازی سے کام لیتے ہیں یا غصے سے کام لیتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے جو غصے میں کیا گیا تھا زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ لہٰذا نرمی کو اختیار کیجئے، اور یہ حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان فرامین کو، ان اقوال کو یاد رکھیے اور اس پر عمل کی ضرور کوشش کیجئے۔ مزید آئیے ایک اور آپ کا قول جو ہے نا سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب موت کا ذکر بکثرت کرتا ہے تو اس سے حسد اور طعن و تشنیع کی عادت نکل جاتی ہے۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا، اگر اس کو ڈیپتھ تک اگر جا کر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے یہ، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ نے جو ہے نا وہ ارشاد فرما دی۔ گویا کہ اگر میں کہوں نا، زندگی میں خوش رہنے کا ایک فارمولہ آپ نے عطا فرما دیا ہے۔ جی ہاں، آج انسان جو ہے نا اپنی اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہے، عمل بھی کرنا چاہتا ہے، رب کی رضا والے کام کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کی کمی جو ہے نا ہمارے اندر ہے کہ ہم موت کو شاید یاد نہیں کر پاتے۔ کبھی کبھی ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ جب ان کے سامنے موت کا تذکرہ کرو نا تو کہتے ہیں کہ بھائی یار مرنے والی بات مت کرو۔ اب یہ ایک تعجب والی بات ہے کہ بھائی مرنے والی بات اگر آپ کے سامنے نہیں کرو گے تو مریں گے نہیں آپ۔ تو ایک وقت مقرر ہے نا، بات کی جائے یا نہ کی جائے، ایک دن مرنا ہے، حقیقت ہے یہ۔ لیکن جب بندہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا تو پھر دنیا کی محبت اس کے دل میں کم ہوتی چلی جاتی ہے، دنیا کی دولت کی محبت اس کے دل سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اب دنیا کی محبت یا دنیا کی دولت کی محبت، منصب کی محبت، شہرت کی محبت، اور پھر یہ کہ اپنی واہ چاہنا، حب جاں میں مبتلا ہو جانا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ بندے کے دل میں جو ہے نا حسد کو پیدا کر ڈالتی ہیں۔ جی ہاں، وہ کسی کی ترقی کو نہیں دیکھ پائے گا، کسی کی شہرت کو نہیں دیکھ پائے گا، جلتا رہے گا نا، جل جل کے، کڑ کڑ کے، بالکل ٹینشن کے ساتھ اپنی لائف کو گزار رہا ہوتا ہے، نہ رات میں اس کو سکون کی نیند آ رہی ہے، نہ دن میں چین مل پا رہا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا بغض اس کے دل میں پیدا ہو گیا، اس سے وہ حسد کرنے لگ گیا ہے، تو اب اس کے اوپر لعن طعن کرنے لگ جائے گا، اسے برا بھلا کہنا شروع کر دے گا۔ لوگ اگر اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو تانا دینے لگ جائے گا، یا ان کے سامنے اس کو بدنام کرنے لگ جائے گا، بدگمانی کرنے لگ جائے گا، الزام تراشی کرنے لگ جائے گا، بہتان اس کے اوپر لگائے گا۔ اس کی کوئی بات اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر یہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اپنے آپ میں اس قدر پریشان ہو رہا ہے کہ مجھے یہ کب ملیں گی، اور حسد میں مبتلا ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بن رہی ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنی موت کو شاید بھلا بیٹھا ہو، اور ایسا لگ رہا ہو کہ بس قیامت تک اسے دنیا کے اندر زندگی ملی ہوئی ہے، تو ایسا تو ہے ہی نہیں نا۔ لہٰذا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہیے، رب کی رضا والے کام کرنے کا بھی ذہن بنے گا، خدا کا خوف دل میں پیدا ہوگا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق دل میں بڑھتا چلا جائے گا، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا، نیک اعمال کرنے کا جذبہ ملے گا، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف بڑھنے کا جذبہ ملے گا، اور دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں یا پھر دنیا کے اندر زندگی گزارتے اوقات میں دل کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان برائیوں سے بندہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آئیے سلسلے کے آخر میں ایک بڑی پیاری بات حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید
المعروف امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی ایک عورت کہہ رہی تھی کہ حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ہم نشین تھے، یعنی کہ پڑوسی تھے، اور وہ اچھے ہم نشین تھے۔ میں نے ان کی وفات کے 1 ماہ بعد انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اے ابو المقدام، یہ آپ کی کنیت تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے ابو المقدام کیا انجام ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا بہت اچھا، لیکن تمہارے بعد ہم نے ایک گھبراہٹ والی آواز اور شور و غل سنا تو سمجھے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو میں نے عرض کی وہ آواز اور شور و غل کیسا تھا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت جراح بن عبداللہ حکمی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا اپنے اعمال کے عوض، یعنی اپنے اعمال کے بدلے میں ملنے والے بھاری اجر و ثواب کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے تھے، اور جنت کے دروازے پر ان کا ہجوم ہو گیا تھا۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پیارے مشہور بزرگ ہیں، اور اللہ پاک نے بڑا علم آپ کو عطا فرمایا، اور بڑے ہی پیارے متقی پرہیزگار شخص تھے۔ اللہ کریم ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور بندہ جب اپنے اعمال اچھے بناتا ہے تو ابھی یہ جو آخری حکایت ہم نے سنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا سے جانے کے بعد جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال پر انہیں بڑا بہترین اور بڑا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جس کا ایک سلسلہ ابھی آپ نے یہ سنا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا FGN چینل کے ساتھ ہر وقت بنے رہیے گا، اپنے اعمال کی فکر کیجیے، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آئیے، اور حضرت رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اقوال اپنے ارشاد فرمائے ہیں، آپ کے فرامین ہیں، ان کو بار بار سنتے رہیے، پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے، اور عمل کی طرف آئیے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری